أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدقت یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا ہم ترجمہ اور تجوید کے ساتھ دیکھیں گے کہ آیا یہ آیت ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، کس چیز کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں اور اس کو کیسے سمجھیں۔ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ الذین میں ذال نرمی والے حروف میں سے ہے، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ یا مدہ ہو رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی۔ الذین یؤمنون، اب یہاں پر یہ واو گرا دیں گے کیونکہ اس کے اوپر حمزہ آ گیا اور حمزہ کے اوپر حرکت ہے، جزم کی، ساکن ہے۔ یؤمنون، اب واو مدہ آ گئی، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ یؤمنون بالغیب، بالغیب میں غین کی ادائیگی ٹھیک سے کریں گے۔ بالغیب موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی، یا لین۔ بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ویقیمون الصلاۃ میں بھی یا مدہ ہو رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ میں بھی یا مدہ ہو رہی ہے، واو مدہ ہو رہی ہے۔ یہ یا مدہ، واو مدہ، الف مدہ، یہ وقف کیسے کریں گے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو کورس کے سٹارٹ میں بتا دی تھی۔ اس کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں، چینل کا وزٹ لازمی کریں۔ یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ۔ قاف کو موٹا کر کے ادا کریں گے، باریک کاف نہیں ہے بلکہ موٹا کاف ہے۔ باریک کاف یہ والا کاف، ذالکہ میں جو کاف ہے یہ باریک کاف ہے اور یہ والا قاف موٹا قاف ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاۃ میں ایک چیز نہیں آگی کہ یہ جو الف اور لام نظر آ رہا ہے، اس لام کو، الف اور لام کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اعراب نہیں ہے۔ اور اس کو تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں لام شمسی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاۃ میں بھی صاد کو صحیح سے ادا کریں گے۔ صاد حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے ہے۔ صلاۃ، واو کو بھی یہاں نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے بلکہ یہ لام کے اوپر کھڑا زبر آیا ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا، میم کے اوپر تشدید آ گئی، میم مشدد ہو گیا، غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون اور میم کے اوپر جب بھی یہ والا سائن، شد کا سائن آ جائے وہاں پر غنّہ کریں گے۔ وَمِمَّا، اور الف مدہ بھی ہو رہی ہے۔ رَزَقْنَاهُمْ، را موٹا ہے، را کے اوپر زبر ہے۔ رَزَقْنَاهُمْ، کاف کے اوپر کلکلہ کریں گے، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حرف 5 ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ کا مطلب اب کیا ہے؟ قلقلہ آواز کو جیسے گونج نہیں ہوتی، آواز کو ڈبل کر کے پڑھنا، آواز پہ حرکت آ جائے۔ رَزَقْنَاهُمْ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں جب پڑھوں گی تو قاف کے اوپر دیکھیں کہ میں کس طرح کی آواز نکال رہی ہوں۔ رَزَقْنَاهُمْ، جھٹکا دینا، رَزَقْنَاهُمْ، اور کاف موٹا بھی ہے۔ نا ہم، نام کے اوپر بھی کھڑا زبر آ گیا، تھوڑا سا کھینچیں گے۔ ہم رزقناہم ينفقون، میم ساکن کے بعد یا آ گیا، یہاں پر اظہار ہوگا، یوں نہیں پڑھیں گے رزقناہم ينفقون بلکہ آواز کو کلیئر کریں گے۔ رزقناہم ينفقون، ينفقون میں نون ساکن کے بعد فا آ گیا ہے، اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اخفا 15 حروف میں ہوتا ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال،
زا سین شین صاد ضا طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی یہ 15 حروف آئیں گے وہاں پر ہم اپنی آواز کو چھپائیں گے۔ اخفاء کا مطلب ہے آواز کو ناک میں چھپانا۔ یونفقون، کاف پھر موٹا آ گیا اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ یونفقون، وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو گرا کر اس کو جزم دے دیں گے۔ یونفقون، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ غیب کا مطلب وہ چیز جس کو دیکھا ہوا نہ ہو، بن دیکھے۔ ہم اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ غیب کا ایمان ہے کیونکہ ہم نے اپنے رب کو دیکھا ہوا نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، واو کا مطلب اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور ان چیزوں میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ متقین کی ان اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ متقی کون لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں۔ وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ان چیزوں پر، فرشتوں پر، انبیاء پر۔ ہم نے نبی نہیں دیکھے، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہم نے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کو نازل ہوتے ہوئے وحی کا سلسلہ نہیں دیکھا۔ ان سب چیزوں پر ایمان لانا ایک مومن کی، ایک متقی کی ایمان کی نشانی ہے۔ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر ویؤدون الصلاۃ نہیں کہا کہ نماز کو ادا کرتے ہیں، بلکہ کیا کہا ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی نماز کو ادا کیا جائے، قائم کیا جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ ومما، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک تو غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسرا کیا کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو مال عطا کیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 نشانیاں ایمان والوں کی، متقیوں کی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں اس آیت میں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کا آغاز کیا اور سب سے پہلے بتایا کہ متقی لوگوں کے ایمان کی نشانیاں کون کون سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔